جو ہم امریکہ کا کردار دیکھ رہے ہیں، قرآن میں کوئی ایسی آیت آتی ہے جس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ سپر نیچرل پاور سے اسلام کو دبانا چاہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا، ہمیشہ سے جو ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگ رہی ہے. یہ اس دن شروع ہوئی جس دن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. تب سے لے کے اب تک یہ جنگ جاری ہے، اور یہ جب تک مالک کا نظام رہے گا یہ جنگ رہے گی. اس سے تو کوئی چیز جو ہے وہ باہر ہے ہی نہیں. لڑائی تو لگی رہنی ہے، یہ رکنی نہیں ہے. ہاں، اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے 3-4 ایپیسوڈز کی ہیں، 3-4 پوڈ کاسٹ کی ہیں اسی سبجیکٹ کے اوپر. 2 تو ہم نے یہ ریسنٹ کی ہیں، اور میرا خیال ہے ایک وہ جو جس میں نے ذکر کیا تھا فرات میں سونے کا پہاڑ نکلنے کی، تھرڈ ٹیمپل، مسلمانوں کی لڑائیاں، اس کے اوپر ذکر کیا تھا. اور ایک ہم نے پہلے کیا تھا ایلومیناٹیز کے اوپر، گریٹر اسرائیل کے اوپر، کہ وہ بننا ہے. دنیا کی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ایک تو اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. یعنی اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو اس کتاب میں سمو دیا. اب قرآن پاک کی سگنیفیکنس سب سے پہلے سمجھیے کہ وہ کیا ہے. آپ نے اکثر الیکٹرانک ڈیوائسز لی ہوں گی، کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں اس میں ایک بکلیٹ ہوتی ہے. بالکل. اس بکلیٹ میں اس کے فنکشنز، فنکشنالٹیز، بیسٹ یوز، پریکاشنز، اس کے جو ہے وہ ڈونٹس، وہ سارے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرنا، یہ کر لینا، یہاں پہ تمہیں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، یہاں کم ہوگا. اس کی پوری اس میں جو ہے نا وولٹیج کیا ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی کریشن ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ احسن تقویم پہ بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم کا مطلب ہے کہ انسان وہ کریشن ہے جس کے اوپر کریٹر کو فخر ہے، یعنی جس کو بنا کے اللہ بڑا راضی ہے. وہ اپنی جو ہے نا، جیسے مطلب کوئی رائٹر ہو تو وہ اپنی بیسٹ بک، بیسٹ پوئم، بیسٹ اسٹینزا اس کو پیش کرتا ہے کہ دس از مائی ورک. یا پینٹر ہو تو وہ بیسٹ جو ہے نا فوٹوگراف کو، یا جو ہے نا وہ بیسٹ پینٹنگ کو پیش کرتا ہے کہ دس از مائی بیسٹ. انسان کو اللہ نے بیسٹ کریشن کر کے جو ہے وہ پورٹرے کیا اور ساری مخلوقوں سے اس کو سجدہ کرایا. اس کا مطلب ہے اس کی سگنیفیکنس بہت ہے. اب جب انسان زمین پہ آ رہا تھا تب اس کے ورژن کے مطابق اللہ بکلیٹس دیتا رہا ہے. ورژن اپ گریڈ ہوتا تھا تو بکلیٹ نہیں آ جاتی تھی، پھر ورژن اپ گریڈ ہوتا تھا تو پھر بکلیٹ نہیں آ جاتی تھی. اب آخری ورژن آ گیا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ظاہری ظہور ہو گیا اور آخری کتاب آ گئی. اسی لیے جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو آپ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے آنے کے بعد اب قیامت کا انتظار کرو. یعنی رسالت مآب نے ایک اور جگہ فرمایا کہ میرے اور قیامت، 2 انگلیوں کو ایسے کر کے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو حقیقت میں آخری امت کا کردار اور آخری کتاب کا کردار اور آخری سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کردار سمجھیں گے تو آپ کو اینڈ آف ٹائم سارا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو آج جنگیں ہو رہی ہیں یہ اسی کا ایک آؤٹ کم ہے. یعنی براڈر اسپیکٹرم تو شروع ہو گیا ہوا تھا. اب دنیا میں 2 طاقتیں ہیں جو ازل سے لڑتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ شیطانی طاقتیں ہیں اور رحمانی طاقتیں ہیں. اب شیطانی طاقتوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جیسے علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا نیگیٹو طاقتیں کرنی ہوتی ہیں نا تو ان کو پورے نظام کو کیپچر کرنا ہوتا ہے جو کہ وہ کر چکے ہیں. آپ کا بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اس بینکنگ سسٹم کا زوال دیکھا ہے لبنان میں.
یہ کہانی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن صرف اس کو تھوڑا سا. لبنان میں کیا ہوتا ہے کہ لبنان میں بینکنگ پالیسیز ایسی بنانی شروع کر دی جاتی ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ انکریج ہوں کہ وہاں پیسہ رکھیں. لوگوں نے وہاں پہ بینکوں میں بہت بڑی بڑی رقم خرچ کرنی بند کر دیں, بینکوں میں اکٹھے کرنا شروع کر دیا. بینک انٹرسٹ دے رہے تھے, بہت کچھ دے رہے تھے, بہت انسینٹیوز دے رہے تھے. پھر ایک دن ہوا کہ وہ بینکنگ سسٹم کولیپس کر گیا. اب جو بھی لبنان میں امیر ترین آدمی تھا اور جو غریب ترین آدمی تھا, بینکنگ سسٹم کولیپس ہونے کے بعد دونوں برابر ہو گئے, کیونکہ دونوں کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے. یہ بینکنگ سسٹم یعنی آپ اس کو سمجھیے کہ پوری دنیا میں آج بھی پلاسٹک منی پروموٹ کی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں بھی, کہ جی کیش پے کریں گے تو اتنے % ٹیکس ہے, کارڈ پے کریں گے تو اتنے % ٹیکس ہے, فلاں کارڈ کے اوپر اتنے % آپ کو ریبیٹ دی جائے گی, فلاں کارڈ کے اوپر. یعنی آپ جتنا زیادہ پیسہ بینکوں میں رکھائیں گے بینک اتنی زیادہ آپ کو ریبیٹ دیں گے. کیوں کہ آپ کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے آپ کی اپنی, کیونکہ پہلے جو اصل قیمت ہوتی تھی جس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سنپ کیا گیا. میں تھوڑا سا تمہیدی جملے بول کے واپس آتا ہوں اس سارے نظام کی طرف. سونے میں ٹریڈ ہوا کرتی تھی اور سونے کے مطابق, یعنی پوری دنیا میں جتنے نوٹس ایشو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس سونے کی ورتھ کے مطابق ایشو ہوتے ہیں. تو دنیا میں سونے کے ذخائر تو جو ہیں وہ تھوڑے رہ گئے ہیں اور آپ نے انفلیشنز کر کے نوٹ زیادہ چھاپ دیے ہوئے ہیں. اب پوری دنیا میں جب یہ انفلیشن کا اثر پڑتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی قیمتیں خرید جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مطلب یہ اکنامکس کا چیپٹر ہے, میں اس کے اوپر اگر تفصیل سے بیان کرنا چاہوں تو اٹ ول ٹیک ٹائم. صرف کٹ شارٹ کہ اس وقت پوری دنیا کے فائنینسز کے اوپر بھی وہ قابض ہیں. پوری دنیا میں منرلز کہاں ہیں, پوری دنیا میں ڈائمنڈز کہاں سے نکلتے ہیں, ان سب کے اوپر بھی وہ طاقتیں قابض ہیں. افریقہ میں ڈبیئرز کے جو ڈائمنڈ ہے وہاں کے مزدوروں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا ہے اس کی سٹوریز تو باہر ہی نہیں آنے دیتی, کبھی کبھی آتی ہیں. یعنی وہ لوگ جو دنیا کے قیمتی ترین ڈائمنڈز جو ہے وہ مائن کر کے نکالتے ہیں, وہ بیچارے کھانا کھانے کو بھی ترستے ہیں اور وہ ڈائمنڈز دنیا میں بہت مہنگے بکتے ہیں. پوری دنیا کی منرلز جو ہیں ان کے اوپر ایک خاص گروہ کا قبضہ ہے. افریقہ ہو, وہ ہمارے ملک ہوں, کہاں بھی ہو, سارے ان کے اوپر ان کا قبضہ ہے. اس کے علاوہ پوری براڈ کاسٹنگ میڈیا سمیت, سوشل میڈیا سمیت, یعنی ہم بھی تو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے ایسے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ ایسے کی ورڈز ہیں جس کو جو ہے وہ آرگنائزیشن سنپ کرتی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ جس کو اگر آپ اپنے جو ہے وہ تھمبنیل میں ڈال دیں آپ کا بہت اچھا پوڈ کاسٹ بھی ہوگا پٹ جائے گا. ایسے ہوتا ہے, ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں. یہ ریسٹرکشنز کس نے لگائی ہیں؟ یہ انہی طاقتوں کی طرف سے ہیں جو اس وقت نظام میں قابض ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اگر وہ اتنے قابض ہیں, اکانومی ان کے پاس ہے, بینک ان کے پاس ہے, فائنینس ان کے پاس ہے, میڈیا ان کے پاس ہے, انفارمیشن ان کے پاس ہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم سے مراد جو پازیٹیو طاقتیں ہیں پھر وہ کیا کر رہی ہیں؟ سوال تو آتا ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو طاقتوں نے یقیناً چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی, لیکن بات یہاں پہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی ترقی, جہاں سے میں نے علامہ اقبال کو بیٹا ہم نے نا اپنی زندگی سے نکال کے بہت ہی ظلم کیا اپنی آنے والی نسل پہ. ہم وہ آخری جنریشن تھے جنہوں نے علامہ صاحب کو پڑھا, ہمارے بعد لوگوں نے پڑھنا بند کر دیا. علامہ صاحب نے یہ جو کہا نا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, اس کو سمجھیے, ان کو اپنا سارا کچھ کرنے کے لیے اپنے سیٹس, پیٹرن, انجینئرنگ چیزیں پوری کی پوری جھونکنی پڑتی ہیں, جبکہ روحانی طاقتوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. وہ منتظر ہوتے ہیں کن کے, اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب ابرہا کو ہاتھیوں کا لشکر تیار کرنے میں پیسے بھی لگے ہوں گے, ہاتھیوں کو ٹرین کرنے میں ٹائم لگا ہوگا, ہاتھیوں کو پالنے میں, ان کا چارہ, ان کو یمن سے نکال کے مکہ تک لانے کا پورا خرچہ یہ وہ لگا ہوگا نا. بالکل. ابابیلوں پہ کتنا خرچہ ہوا؟ اللہ نے کہا کن, ہو گیا. جب اللہ نے کہا کہ ان کو مار دو تو ابابیلوں نے پتھر اٹھائے اور مار دیے, ہاتھیوں کا لشکر ختم ہو گیا. اللہ ایسے کرواتا ہے. اس لیے نظر نہیں آتا کہ پازیٹیو طاقتیں جو ہیں وہ مطلب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پیچھے, یہ وہ طاقتیں ہیں جو اللہ کے اذن سے جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے جب کھڑے ہونا ہے نا تو یہ اتنے سینکڑوں سالوں کی جو چیزیں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی, اس کے اوپر کچھ نہیں بچے گا.
نہ ان کے ہاتھ میں نہ ان کے ہاتھ میں. جب اللہ نے اشارہ کرنا ہے کہ اس نے کہنا ہے کون, اس کو کسی اصول ضابطے کلیے قاعدے کی, میں بار بار جب آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں انرجیز کو, نمبرز کو, اس سارے سسٹم کو پڑھنے کا آدمی ہوں, مجھے وہ سمجھ آتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اس میں خاص طور کے اوپر جب وہ جو ہے نا وہ دمدار ستارے آسمان پہ آتے ہیں اس وقت نیگیٹیوٹی پر وہ کرتی ہے. بلڈ مونز ہوتے ہیں, نیگیٹیوٹی پر وہ کرتی ہے. آج سے 1400 سال پہلے بلڈ مون کا کانسیپٹ اس طرح لوگوں کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. اس لیے جب حدیث میں یہ کہا جاتا تھا کہ چاند جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا تو لوگوں کے ذہن میں کچھ اور خیالات تھے کہ اور طرح کا سرخ ہوگا. آج ہمیں بلڈ مون سمجھ آتا ہے کہ واٹ از بلڈ مون. وہ چاند سے کوئی خون نہیں نکلتا, بالکل اس کی جو ہے نا وہ رنگت ریڈش ہو جاتی ہے, وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی کا ذکر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی احادیث میں موجود ہے. پھر اسی طرح بلو پازیٹیوٹی کا نمبر ہے. بلو مولا کائنات سے منسوب ہے. پوری دنیا میں پولیسنگ, یعنی آپس میں انہوں نے کوئی کنسینس کر کے یا کنسینسس کر کے تو یہ نہیں کیا نا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کسی بھی سویلائزیشن میں پولیسنگ کا ہوگا وہ ریڈ اور بلو ہوگا. وہ ریڈ اور گرین بھی ہو سکتا تھا, وہ ریڈ اور یلو بھی ہو سکتا تھا, اس میں کوئی اور بھی ایڈ ہو سکتا تھا, ریڈ کی جگہ کوئی اور ہو سکتا تھا, پرپل ہو سکتا تھا. پوری دنیا میں کنسینسس ریڈ اینڈ بلو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جس نے کن کہہ کے یہ پورا کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے, وہ بہتر سمجھتی ہے. بلو مون کے اوپر پازیٹیو طاقتیں پرووک کرتی ہیں, ریڈ مون یا بلڈ مون کے اوپر نیگیٹو طاقتیں پرووک کرتی ہیں. یہ جو آگے پیچھے کافی سارے بلڈ مون ہوئے, اس کی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ انہوں نے اتنی ہمت پکڑی اور انہوں نے جو جنگ اتنے سال سے نہیں کر رہے تھے وہ شروع کر دی. ٹھیک ہے, وہ ریڈ ہائفر کی پوری جو ہے وہ ساری کہانی چل رہی تھی کہ ریڈ ہائفر ہوگا, اس کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے اوپر میں نے ریڈ ہائفر کے اوپر بھی آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہوا. تو یہ ساری یہ جتنی جو ہے نا یہ ایونٹس چل رہے ہیں, یہ ایونٹس اس بات کے اوپر ہیں کہ اب فائنل کلیش آف ٹائٹنز کا وقت ہے. یعنی میں بار بار کہتا ہوں نا, اتنی کنوکشن کے ساتھ کہتا ہوں, مطلب ٹھیک ہے میں نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون, لیکن شاید جتنا کہ مجھے سال ہو گئے ہیں تو میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں کہ میں بار بار ایک ہی بات کو دہراتا رہوں اور اس کا کوئی سر پیر نہ ہو. میں نے زندگی گزاری ہے, تو جتنا کہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ کلیش آف ٹائٹنز کا وقت ہے. اور یہ کلیش آف ٹائٹنز جو ہیں, میں بار بار جو اتنی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی ہیں, خواہ وہ ساؤتھ چائنا میں ہو, خواہ وہ یمن میں ہو, خواہ وہ جو ہے وہ یوکرین رشیا کی ہو, خواہ وہ ایران اسرائیل کی ہو, خواہ وہ فلسطین اسرائیل کی ہو, وہ لبنان اسرائیل کی ہو, ان میں پازز ہیں, ان میں سے سٹاپ کا بٹن ہٹا دیا گیا ہے. یہ نیچرل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ جنگیں نہیں رکنی, ہم بھلے بغلیں بجاتے رہیں کہ جی وہ سیز فائر ہو گیا, سیز فائر ہو گیا, یہ چند دن کی کھیل ہے. پاکستان انڈیا سیز فائر ہو گیا, چند دن کی کھیل ہے. You will see it what is going to be happen. بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا, میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے, میں عام سا آدمی ہوں, میرے کہے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن کائنات کی سب سے بڑی پرائم ذات, کائنات کی سب سے بڑی ہستی, کائنات کی سب سے مقدس زبان, کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زبان اطہر سے جو نکلا وہ ہو کے رہنا ہے. اس کو کائنات کا کوئی نظام ڈیفائی ڈینائی نہیں کر سکتا, وہ نہیں ہوگا. اس میں جو چیزیں ہیں ہمیں پڑھنے میں غلطی لگ سکتی ہے, ہم اس کی کیلکولیشن کرنے میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایز اٹ از ہوگا جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا ہوا ہے. قرآن میں یہ سارا کچھ ہے, قرآن کی آیات میں یہ سارا کچھ ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کا تنازع ہے نا, اس کو قرآن اور حدیث کی زبان میں بات کر لیں. میں نے کتاب الفتن پہ بات کر لی, میں نے باقی چیزوں کے اوپر بات کر لی, نہیں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ, لیکن کچھ چیزیں جو قرآن پاک میں ہیں, جس کا قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک ایسی کمال کی کتاب ہے نا, آپ اس کو پڑھیں. ایک قرآن پاک صرف وہ چوم کے اور الماریوں میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے. یہاں یہ قرآن پاک کوئی وردوں وظیفوں چلوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک پریکٹیکلٹی کی کتاب ہے, قرآن پاک کردار سازی کی کتاب ہے, قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. قرآن پاک دیکھیں نا جی, آپ نے کوئی بہت خوبصورت قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس لی, بڑی مہنگی ڈیوائس لی,
اور وہ بڑی مہنگی ڈیوائس میں ایک بڑی خوبصورت سی بڑی شاندار قسم کی ایک بکلیٹ آ گئی جس میں اس کے فنکشنالٹیز ہیں. آپ ان فنکشنالٹیز پہ عمل کرنے کی بجائے اس کتاب کو چومتے رہیں, اس کو لپیٹ کے بڑی اچھی سی جگہ پہ رکھ دیں, آپ مشین کو اچھی طرح استعمال کر لیں گے؟ نہیں, آپ کو اس کی انسٹرکشن پہ عمل کرنا پڑے گا نا. انسان اگر سپر کمپیوٹر ہے تو اس سپر کمپیوٹر کی جو سپر بکلیٹ ہے یا سپر بک ہے اس کو بھی تو پڑھنا پڑے گا کہ سپر کمپیوٹر میں ہے کیا, اس کے اندر رکھا کیا ہے, اس کی فنکشنالٹیز کیا ہیں, کیوں ہیں. تبھی تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میں اس بات پہ آج تک حیران ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سلونی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ پوچھ لو مجھ سے, پوچھ لو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, وہ امت آج تک اس بات پہ کیپیبل ہی نہیں ہو سکی کہ اپنی اپنی ڈائمینشن میں اپنے اپنے پلانٹ پہ اپنی اپنی کالونیاں بنا کے بیٹھ جائے. مطلب اتنا پوٹینشیل ہے لیکن اس ہم سے انویئر ہیں. بہت زیادہ پوٹینشیل ہے بیٹا, ہمیں نہیں نظر آتا. یہ ہم نے دین کو صرف شیعہ سنی وہابی کے کھیل میں بند کر دیا ہے. دین سیٹ آف عبادات کا طریقہ ضرور ہوتا ہے لیکن دین کا مطلب کوڈ آف لائف ہوتا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی میں آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے, زندگی میں آپ کو پیسہ چاہیے, زندگی میں آپ کو ریلیشنز چاہیے, زندگی میں آپ کو بیلنس چاہیے. وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, صحیح بات کہی.